بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، جو لوگ درختوں کو متبرک سمجھتے ہیں، بطور تبرک کے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، درختوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو نفع یا نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کتاب و سنت میں یہ نصوص آئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر درختوں کو اپنا معبود، اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ جامع ترمذی اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث وارد ہوئی ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ وادی حنین کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو اس کے فوری طور کے بعد آپ علیہ السلام نے حنین کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت بہت سارے عرب قبائل جو اپنے اسلام کو مؤخر کیے ہوئے تھے فتح مکہ کے ساتھ، جب مکہ فتح ہوا تو وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ ابھی تک ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فوری طور پر حنین کی طرف رخ کر لیا۔ ابو واقد بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے وادی حنین کی طرف، راستے میں ایک بیری کا درخت آیا۔ یہ بیری کا درخت دراصل مشرکین کا تھا، جس کا نام تھا ذات انوات۔ مشرکین اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور ان کی یہ بدعقیدگی تھی کہ جو بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھے یا ہتھیار اس درخت کے ساتھ لٹکائے گے وہ ہر معرکے میں، ہر میدان میں فتح حاصل کریں گے۔ چنانچہ ابو واقد کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسلام نیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ فرمائش کر دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کوئی ذات انوات ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہم اپنے ہتھیار لٹکائیں یا جس کے نیچے ہم بطور تبرک کے بیٹھا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر انہا سنن، یہ تو پہلی قوموں کے طریقے ہیں، تم نے تو وہ مطالبہ کیا ہے، وہ ڈیمانڈ کی ہے، وہ بات کی ہے جو اصحاب موسیٰ نے موسیٰ سے کی، کیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ، کوئی معبود مقرر کر دو جیسے ان کے الہ ہیں۔ وہاں قوم نے بتوں کا مطالبہ کیا کہ ایسے ہمارے بھی الہ مقرر کر دو، اور یہاں قوم نے درخت کا مطالبہ کیا کہ کوئی درخت کو بطور تبرک کے ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے، مگر اللہ کے رسول نے درختوں کو متبرک سمجھنے والوں کی تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ درختوں کو متبرک سمجھتے ہیں، درختوں کے نیچے بطور تبرک کے بیٹھتے ہیں، درختوں کے بارے میں نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ گویا درختوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، درختوں کو صفت الوہیت سے متصف کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔